آج اللہ تعالیٰ کے ذکر کے حوالے سے بڑے مختصر وقت کے اندر 2-3 باتیں ذکر کی جائیں گی، اور کوشش ہم نے کرنی ہے کہ اس کو اپنانا ہے اور اپنی زندگی کا معمول بنانا ہے۔ جس طرح ہم بہت سارا اپنی زبان پہ باتوں کو لاتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، مختلف اشیاء کا ذکر کرتے ہیں، زیادہ تر ہماری گفتگو کا جو نچوڑ ہوتا ہے وہ دنیاوی باتوں پر ہوتا ہے۔ کبھی بھی آپ غور کر لیں، صبح اٹھنے سے لے کر بچوں سے بات ہو رہی ہے، گھر والوں سے ہو رہی ہے، اور رشتہ داروں سے ہو رہی ہے، دوستوں سے ہو رہی ہے، محلے والوں سے ہو رہی ہے، دکانداروں سے ہو رہی ہے۔ تو جتنی بھی آپ نے باتیں کی ہیں صبح سے لے کر شام تک، زیادہ تر حصہ دنیا پر مبنی ہوگا۔ تو ہماری یہاں پر سوچ یہ بھی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے نا کس کو زیادہ کرنا ہے۔ خود قرآن پاک کے اندر رب ذوالجلال کا ارشاد پاک ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا بہت کثرت سے ذکر کرو، بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو ہمیں کامیابی چاہیے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر بڑھانا پڑے گا۔ ہماری ہر بات میں دنیا نظر آتی ہے، ہماری ہر بات میں دنیا کا کوئی فائدہ نظر آتا ہے، مفاد نظر آتا ہے۔ تو کیا یہ چاہو ہم چل رہے ہوں، پھر رہے ہوں، تو ہمارے ذہن کے اندر ہو کہ ہم نے کچھ اچھا کام بھی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرنا ہے، دنیاوی باتیں بھی ضرور کرنی چاہیے اور معاملات کرنے پڑتے ہیں، گفتگو کرنی پڑتی ہے، لیکن ذکر خدا کو نہ بڑھا دے اس میں خسارہ ہے۔ تو بہت زیادہ یاد کرنے والا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو کامیابی ملتی ہے، وہ بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ ایک روایت ہے حضرت ابو یزید قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی جس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ جو آدمی 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اب یہ کلمہ آسان سا ہے، بندے کی زندگی دیکھو کتنے سال ہوتی ہے، تو اگر تھوڑا بھی پڑھنا شروع کرے تو اچھا خاصا بندہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کلمہ طیبہ کی صورت میں کر سکتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے حدیث پاک میں پڑھا کہ 70,000 جو بندہ پڑھ لیتا ہے نا اپنی زندگی میں، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کر دیا، اپنے لیے پڑھتا رہا، 70,000 پورا ہو گیا۔ جب 70,000 پورا ہوا پھر میں نے اپنی بیوی کے لیے 70,000 پڑھا، ان کے بھی پورا ہو گیا۔ اسی طرح پھر میں نے اور کئی 70,000 پڑھے، اس کو ایک نصاب بولتے ہیں، ایک بار 70,000، پھر دوسری بار 70,000، اپنے لیے بھی پڑھ لیا، بیوی کے پڑھ لیا، اور بھی کچھ ایکسٹرا اضافی جو ہے وہ وظیفہ انہوں نے کر کے اپنے پاس رکھ لیا۔ وہاں ان کے پاس ایک نوجوان تھا جن کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی تھی، تو سارے لوگ کہتے تھے یہ جو نوجوان ہے، یہ لڑکا ہے، اس کو کشف ہوتا ہے۔ کشف کا مطلب یہ ہے کہ جو قبر کے اندر کے حالات ہیں اس کو پتہ چل جاتے ہیں، لیکن کسی ٹائم اس پہ ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے جس سے یہ سارا منظر اس کو قبر کے اندر والا دکھائی دیتا ہے۔ تو حضرت ابو یزید قرطبی کہتے ہیں کہ مجھے اس پر اعتماد نہیں تھا، یہ لڑکا سا ہے، اس کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ قبر کے اندر کے حالات یہ جانتا ہے؟ تو ان پر یقین نہیں کرتے تھے، باقی سارے لوگ ان کا بڑا احترام کرتے تھے، لڑکا ہے باقی سے کو قبر کے حالات کا پتہ چل جاتا ہے، سارے لوگ احترام کرتے تھے، لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے حضرت ابو یزید قرطبی یہ کہتے تھے مجھے تھوڑا سا شک تھا۔ ایک دن ایسا ہوا سب لوگوں کو ایک دعوت پہ بلایا گیا، میں بھی شامل تھا، وہ لڑکا بھی شامل تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کو قبر کے حالات کا علم ہو جاتا ہے، اور بھی بہت سارے مہمان آئے ہوئے تھے۔ تو کھانا کھا رہے تھے، کھانا رکھ دیا گیا، کھانا شروع کر دیا، سارے کھانا کھا رہے تھے۔ تو کھانا کھانے کے دوران اس لڑکے پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے کہ وہ اونچی آواز سے چیخیں لگانا شروع کر دیتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے، اور جملہ یہ بول رہا ہوتا ہے آئے افسوس میری جو ماں ہے وہ جہنم کے اندر ہے۔ یعنی اس وقت انہیں دکھایا جا رہا تھا کہ قبر کے اندر کے جو حالات ہیں ان میں ان کی والدہ کو جہنم کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ تو حضرت ابو یزید قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ آج اس کو آزماتے ہیں، آج اس کا امتحان لیتے ہیں، دل ہی دل میں وہ جو 70,000 مرتبہ اپنے لیے پڑھا ہوتا نا وہ تو اپنا تھا، بیوی کے لیے پڑھا تھا وہ الگ تھا، اس کے علاوہ بھی 70,000 کا وظیفہ ان کے پاس موجود تھا۔ تو دل ہی دل میں اونچی بات سے یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ اتنا سبق پڑھا تو آپ کو مل کرتا ہوں یا آپ کی ماں کو سارے ثواب کرتا ہوں، نہیں ایسا نہیں کیا، صرف انہیں پتا تھا میں نے سبق پڑھا ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا۔ تو انہوں نے وہ دل ہی دل میں 70,000 کا جو سبق تھا وہ دل میں یہ دعا کی، یا اللہ یہ جو میں نے 70,000 کا وظیفہ کیا ہوا ہے میں اس کی والدہ کو اصالِ ثواب کرتا ہوں، اس کی والدہ کو بخشتا ہوں۔
تو وہ بندہ مسلسل، وہ لڑکا جو تھا مسلسل رو رہا تھا اور اونچی آواز سے چیخیں لگا رہا تھا. تو جو ہی میں نے یہ جملہ کہا اپنے دل میں کہ یا اللہ یہ 70,000 صبر اس لڑکے کی ماں کو میں اصالِ ثواب کرتا ہوں، میرے دل میں وہ جملہ مکمل ہوا. وہ لڑکا خوش ہو گیا، کہتا ہے میری ماں کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا گیا. یہ حدیث پاک جب حضرت ابو یزید قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ منظر دیکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس واقعہ سے مجھے دو فائدے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ثابت ہو گیا کہ یہ حدیث پاک بالکل ٹھیک ہے، یہ حدیث پاک سچی اور صحیح مجھ تک پہنچی ہے. اور دوسرا اس لڑکے کے بارے میں یقین ہو گیا کہ واقعہ ہی اس کو قبر کے حالات کا کشف ہوتا ہے. تو یہ روایت بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم بہت سارا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں. تو کیا یہ اچھا ہو میرے پاس اگر 5 منٹ ہیں 24 گھنٹوں میں، تو 5 منٹ اس روایت کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیں. کبھی نہ کبھی آپ منزل پر پہنچیں گے. اپنے ذہن میں رکھیں کہ میں نے 70,000 تک پہنچنا ہے. تمام جو بائیں آواز سن رہے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، مائیں بہنیں ہیں، یا مسجد کے اندر جو ہمارے دوست احباب ہیں، سب سماعت فرما رہے ہیں. کوشش ہم نے کرنی ہے کہ کاؤنٹر رکھ لیں، تسبیح رکھ لیں. اگر روز 100 بھی پڑھ سکتے ہو یہ بھی بڑا ہے. 1000 پڑھ سکتے ہو تو صرف چند دن لگیں گے، 2 مہینے اور 10 دن کے اندر یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا. لیکن اگر ٹائم نہیں ہے تو کم از کم ایک تسبیح رکھ لیں، وہ پڑھیں، نوٹ کر لیں کہ یہ میری ایک تسبیح ہو گئی ہے. روز 500 پڑھ سکتے ہیں، 500 روز لکھ لیں. تو انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا، چاہے مہینے بعد آ جائے، 2 مہینے بعد آئے، 6 مہینے لگ جائے، سال لگ جائے، اس حدیث پاک کے مطابق یہ کم از کم آپ کے پاس اتنا وظیفہ زندگی میں ہونا چاہیے جو ہمارے لیے بخشش کا سامان ہونا چاہیے. اور حضرت ابو یزید قرطبی بھی فرماتے ہیں کہ مجھے بھی صرف یہ یقین تھا کہ اگر میری بخشش ہو سکتی ہے تو اس کلمہ طیبہ کی وجہ سے ہو سکتی ہے. تو ہمارے پاس کوئی ایک ایسا عمل ہونا چاہیے کہ یا اللہ تیری بارگاہ میں پیش کر سکیں کہ یا اللہ یہ کلمہ جو حدیث پاک کے مطابق ہے میں نے اتنا بہتر کیا ہوا ہے، ذکر اذکار کیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر بھی عمل کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر بھی عمل کرنا ہے، ساتھ اس طرح کے اعمال پر بھی عمل کرنا ہے، اور اس طرح کے وظیفے بھی کرنے ہیں جو ہمارے بخشش کا سامان بن جائیں. تو جب ایک مکمل ہو جائے تو پھر جو آپ کا سب سے پیارا ہے بندہ اس کے لیے پھر وظیفہ کریں. جو فوت ہو چکا ہے، فرض ہے والدہ فوت ہو گئی ہیں، والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، کسی کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، کسی کا بھائی فوت ہو گیا ہے، تو سب سے قریبی کے لیے پھر آپ کر لیں. اور شوق رکھتے ہیں تو پھر اس سے قریبی کریے، پھر تیسرا وظیفہ کر لیں. تو کم از کم پہلے اپنے لیے تو کریں، اپنے لیے مکمل ہو جائے، اس کے بعد پھر دوسرے احباب کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کر کے اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.